صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں. آپ دیکھیں تو انسان جو ہے مادی ضرورتوں سے جڑا ہوا ہے، وہ ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. اس کی انسان نے معاشرے میں رہنا ہے تو اسے معاشی سلسلوں میں آگے بڑھنا پڑتا ہے. رزق کمانا ہے، رزق کو خرچ کرنا ہے اسے، اور اللہ رب العزت نے یہ رزق کمانا اور اس کو خرچ کرنے اور اس کو اللہ نے اپنا فضل بھی قرار دیا، اس کو خیر کے لفظ سے بھی تعبیر فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میں بذات خود کوئی خرابی یا برائی نہیں ہے. وہ ذرائع بتا دیے کہ ان حوالوں سے کماؤ گے تو اس میں برکت آئے گی، سکون بھی آئے گا، وہ اپنی رحمتیں ساتھ لے کر آئے گا. لیکن اگر ان راستوں سے ہٹو گے تو پھر وہی مال ہے، نہ عبادت قبول ہو رہی ہے نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. تو میں نے جن آیات سے ابتدا میں آغاز کیا، دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدا ہے اور اسی وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقی لوگوں کی یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. کون لوگ ہیں جن کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان، نماز، اور اس کے فوراً بعد کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صحیح کہ مال کے حوالے سے ایک تو کلیئرٹی، ایک کنسیپٹ کی کلیئر کر لو کہ مال جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. بے شک بے شک. تو یہ مت سمجھو کہ بھئی میں نے کمایا ہے، میں نے بڑا کچھ کیا ہے، میں نے محنت کی تھی تو مجھے ملا. تو اس کی تو نفی کر دو. جو کچھ تمہارے پاس آ رہا ہے، مل رہا ہے تمہیں، تو شکر گزاری تمہارے اندر آئے کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا متقی لوگ کون ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو ایک تو لفظی انفاق اور پھر فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا. آپ صلہ رحمی کرتے ہو یا آپ کسی غریب کو دیتے ہو یا آپ اجتماعی ویلفیئر کے کاموں میں لگاتے ہو، یہ فی سبیل اللہ ہے. آپ دین پر لگاتے ہو، آپ دین کی کیسٹس یا کتابوں پر یا خود علم حاصل کرنے کے لیے، یہ سب صورتیں بتا دی. پھر آپ دیکھیں تو ایک بڑا خوبصورت نظام، جیسے آپ نے بھی کہا اسلام نے عطا کیا. ایک انفرادی سطح پر مال خرچ کرنے کی بات کی، پھر اجتماعی سطح پر خرچ کرنے کی بات کی، پھر عوام الناس کے لیے کہا کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، انہیں بتاؤ کل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے اسے لگا دو، اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. اور جب خاص لوگوں کی بات آئی تو فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فلانفسکم، کہ جو پوچھتے ہیں ان سے کہو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، یعنی ایک جو کچھ تم لگا دیتے ہو تمہیں فائدہ دیتا ہے. جی بالکل. تو عوام الناس کے لیے تو حکم ہوا کہ ضرورت سے زائد دے دو، مگر جو خاص ہیں، جو محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا نہ نصاب کی حد نہ کوئی تعین، سارا اللہ کی راہ میں دے دو گے، کمی نہیں آنے دے گا. وہ احسان کسی کا نہیں رکھتا، وہ لوٹاتا ہے. اور اس نے مال کو خرچ کرنے کو تو کہا ہی قرض حسنہ ہے. جی بالکل. کہ قرض کسی کو دیا جاتا ہے نا تو ادائیگی اس پر لازم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا جو میری رضا کے لیے تم لگاتے ہو وہ مجھ پر قرض حسنہ ہے. اللہ اکبر. تو اس کو کئی گناہ کر کے وہ رب لوٹاتا ہے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا تو وہ اس کو لوٹائے گا. قرض حسنہ ہے یہ اللہ پر. تو آپ غور کریں، مال دیا ہوا بھی اسی کا، اس کی رضا کے لیے تم خرچ کر رہے ہو، تمہیں عزتیں بھی مل رہی ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی ادائیگی بھی تمہیں پوری کریں گے، قبر میں بھی اور روز محشر بھی.